کہیں نہ کہیں ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی تیزی سے بدلتی ہوئی جو روٹینز ہیں اس کی وجہ سے یا کوئی اسپیسیفک ایونٹ ہو ذہنی دباؤ، انگزائٹی، پریشانی، گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. لیکن کئی دفعہ یہ ساری کیفیات اور ان کے اثرات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری روزمرہ کی جو معمولات ہیں ان کے اندر اثرات ڈالنے شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہماری جو روز کے ٹاسکس ہیں، ہمارے جو روز کے کام ہیں، اس کو کرنے میں مشکلات اور رکاوٹ ہوتی ہے ان سب اثرات کی وجہ سے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو پھر آپ کو اس پر کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ جو دباؤ ہے، یہ جو گھٹن ہے، اس کو شیئر کر کے ہلکا کرنے کی ضرورت ہے. اسی کاوش کے لیے میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ نے ایک زبردست مہم شروع کی ہے، مل کر، جس کا مقصد یہ ہے کہ آئیں ہم سب مل کر بات کریں، ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں. اور اگر کسی کو بھی ایسا تناؤ، ایسی کیفیات، ایسا دباؤ، گھبراہٹ ہے تو ہم سب سہارا بن کر اس کو وہ کمفرٹ، وہ تحفظ پرووائڈ کریں کہ وہ واپس صحت مند اور ذہنی صحت کی طرف، تندرستی کی طرف لوٹ سکے. اچھا، بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ جسم میں آپ کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کریں. اگر آپ کو ایسی کوئی ذہنی کیفیت ہے تو اس کے لیے ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ اور بہت سارے سوال سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فلک مدھانی صاحبہ، جو کہ نہ صرف ایک امپلیمنٹیشن سائنٹسٹ ہیں، کئی دہائیوں سے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہیلتھ سسٹمز پر پروگرامز بنانے ہوتے ہیں، پالیسی سازی ہوتی ہے، اس کے اندر کام کر رہی ہیں، بلکہ انہوں نے ریسنٹلی کاؤنسلنگ کی ٹریننگ لی ہے اور اب یہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں. تو ان کا تجربہ اس لحاظ سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا کیفیات ہو سکتی ہیں جو ذہنی صحت ہے اس کی تشخیص اور اس کے حل کی طرف. تھینک یو سو مچ فلک صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو آئی تھنک گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم اگر ڈپریشن یا بہت بڑی سیریس سنجیدہ جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کی طرف نہ بھی جائیں تو روزمرہ ہم کہیں نہ کہیں فیل کرتے ہیں کہ ہم پہ ذہنی دباؤ ہے، ہمیں گھبراہٹ ہے، اور کبھی کبھار وہ ایسی زیادہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم کام کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ہم اپنی بستر سے نہیں نکل پاتے ہیں، یا ہم اپنی جو نارمل ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے، لوگوں سے بات کرنا، گھر کے کام کرنا، یہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. بٹ ایسا کیوں ہے کہ ہم اس سب کو سنجیدہ نہیں لیتے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک فیز ہے، یہ نکل جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، اور ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. یہ رجحان ابھی تک کیوں ہے، یا یہ بدل رہا ہے، آپ سمجھ رہی ہیں؟ نہیں، یہ رجحان ڈیفینیٹلی ہے. آئی تھنک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ انلیس کہ کوئی فزیکل ان کو نظر آئے، پروف نظر آئے کہ بھائی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کینسر نظر آ گیا ہے، تو جو لوگ ہیں ہمارے ارد گرد وہ یہی کہتے ہیں کہ تم نے کون سا بڑا کام کیا ہے، باقی سب بھی تو کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں کر پاتی. اینڈ سو اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اوکے، اٹس اوکے کہ اگر جو ہے کوئی ایسا کام ہے جو کوئی دوسرا کر لیتا ہے اتنے جو ہے یعنی اسٹریس کے بغیر، وہ میرے لیے اگر اسٹریسفل ہے تو اٹس اوکے. تو ہم ایز اے سوسائٹی ہمیں وہ میسج دینا ہے لوگوں کو کہ اٹس اوکے، اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں لائف میں، ڈیفینیٹلی کچھ مومنٹس ہوں گے جب ہم نے بھی اسٹرگل کیا ہوگا، تو اگر آپ آج کر رہے ہیں تو لیٹس فائنڈ یو سم ہیلپ، یعنی کوئی آپ کے لیے جو ہے ہم مدد ڈھونڈ سکتے ہیں یا مدد آفر کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک جو اس میں یہ جو امبیرسمنٹ ہے نا کہ باقی سب تو کر جاتے ہیں، میں کیوں نہیں کر پا رہی، جیسے میں بہت دفعہ اپنے کلائنٹ سے کہتی ہوں کہ پریگننسی فار ایگزامپل، چائلڈ برتھ، اس میں بہت پین ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی دنیا کی ساری جو ہے عورتیں وہ بچے پیدا کرتی ہیں، کیے ہیں، میں نے تو کام بھی کرتی تھی سارے، اور 7 بچے بھی پیدا کیے ہیں. یس، اٹ ڈزنٹ مین کہ پین اس خاتون کے لیے اس مومنٹ میں کم ہے، بھلے کتنی ملینز آف لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو، لیکن اس انڈیویجول کے لیے اس مومنٹ میں وہ پین بہت ہی مشکل ہے. تو ہمیں اسی طرح جو ہے وہ ذہنی جو ہے آئی وڈ سے تندرستی کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ اس تندرستی کو ہمیں ریٹین کیسے کریں، مینٹین کیسے کریں، اور جب ایک مومنٹ آ جائے جب وہ بیلنس سلپ ہو جائے تو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کھڑے رہیں. ایبسلیوٹلی. لیکن فلک، یہ پتہ کیسے چلے کہ جو میں فیل کر رہی ہوں وہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، وہ روزمرہ کی تھکاوٹ یا وہ روزمرہ کی پریشانی نہیں ہے، اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ آئی تھنک جو شفٹ ہے نا وہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، رائٹ. تو سب سے پہلے اگر میں اپنی بات کروں، میں بہت فنکشنل ہوں، صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں، کھانے کا جو ہے وہ نارمل سی بھوک لگتی ہے. لیکن اگر سڈنلی میں دیکھوں کہ 2 ہفتے یا اس سے زیادہ 1 مہینے سے جو ہے مجھ سے صبح اٹھا ہی نہیں جا رہا،
مے بی میری بھوک بڑھ گئی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے, نیند نہیں آتی یا بہت زیادہ آ رہی ہے, جو چیزیں میں پہلے کر پا رہی تھی وہ نہیں کر پا رہی, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک مومنٹ آیا ہے جب مجھے ایکسٹرنل ہیلپ لینے کی ضرورت ہے, رائٹ. اب کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے سپورٹ لے کے بہتر فیل کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو جو ہے اس سے زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریکگنائزنگ کہ دیر از اے چینج فرام بیفور, اور اپنے دوستوں میں بھی یہی دیکھنا, رائٹ, کہ میری ایک دوست تھی, وہ بالکل ٹھیک تھی, روز صبح آتی تھی, سڈنلی جو ہے کچھ شفٹ آیا ہے, تو اس وقت وہ چیز کو نوٹس کرنا اور اپنا سپورٹ آفر کرنا. اور موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ چڑچڑے ہو جاتے ہو یا غیر ضروری طور پر آپ لیش آؤٹ کر رہے ہو لوگوں کے اوپر, تو وہ بھی اچھا, کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں. میں خود ایک زمانے میں مینٹل ہیلتھ چیلنجز سے گزری ہوں, تو ایک آپ کے اندر نا ڈر تو نہیں, بٹ ایک فیلنگ آتی ہے جو ہمیں شروع سے سکھایا گیا ہوتا ہے, بہادر بنو, کچھ نہیں ہوتا, سامنا کرو اس کا, یہ گزر جائے گا, تم بہادری سے اگر کرو گی. ڈو یو تھنک یہ سوچ, یہ کہنا پرابلمیٹک ہے کہ بہادری سے سامنا کرو, خود ہی سے اس سے لڑو, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہیلپ فل بھی ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں, بہادری تو ہم سکھاتے ہیں بچوں کو, لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس کہ آپ اکنالج ہی نہیں کریں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, رائٹ. لائک فار ایگزامپل, جو میرے بچے ہیں, کبھی کبھی وہ ایسی ڈس اپوائنٹمنٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا گول ہوتا ہے جو میٹ نہ ہوتا ہے. میں اگر یہ کہہ دوں کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, وہ میں ان کی جو فیلنگ ہے اس مومنٹ میں وہ جھٹلا رہی ہوں, رائٹ. میں یہ اگر کہہ دوں بہادر بنو, اب ایسی کون سی بات ہے, انسٹیڈ آئی کین سے ہاں یار یہ بڑا مشکل ہے جو آپ فیس کر رہے ہیں, یہ بہت مشکل ہے. واٹ دیٹ ڈز از کہ میں اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر رہی ہوں کہ کون سی اتنی بڑی جو ہے نا مشکل آئی ہے تمہارے اوپر. میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں اٹ مسٹ بی ہارڈ, میں نہیں ایکسپیرینس کر رہی لیکن یہ شاید مشکل ہوگا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے والا ہے نا وہ اپنے آپ کو بلیو کرتا ہے, رائٹ. دا پرابلم از جب ہم اپنے آپ کو ہی بلیو نہ کریں, مایوسی کی طرف جا رہے ہیں, فنکشن نہیں ہو رہا, بٹ وی آر ناٹ بلیونگ آور سیلف کہ میں نے تو بہادر بننا ہے بھائی, باقی سب تو کر رہے ہیں. تو ٹیچنگ دیٹ اٹس اوکے, اندر سے اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے تو بلیو کریں اس کو. اور یہ بڑا اہم ہے کہ اگر آپ کسی اپنے دوست میں, کسی جاننے والے میں اس طرح کی کوئی کیفیات دیکھ رہے ہیں, تو آپ اپنی کس طرح سے لینگویج کو منوور کر سکتے ہیں, کس طرح سے زبان استعمال کر کے, ٹرمز استعمال کر کے, تو اس کو تسلی اور تحفظ کا احساس دلا سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں فلک صاحبہ, اگر کوئی شخص اس ملک کے اندر یہ سمجھے کہ اس کو مشکل ہو رہی ہے, اس کو ذہنی تناؤ ہے اور وہ ہیلپ لینا چاہتا ہے, تو کیا وہ فیسلٹیز اور وہ پروگرامز موجود ہیں؟ وہ کس طرح سے رابطہ کرے کسی نہ کسی سے؟ موجود ضرور ہے, کیا وہ انف ہے وہ ایک دوسرا ڈسکشن ہے, لیکن موجود ضرور ہے. سو فار ایگزامپل تسکین کی ایک ہیلپ لائن ہے, اس طرح دوسری بھی جو ہے پروونشل گورنمنٹس نے ہیلپ لائنس شروع کی ہیں, این جی اوز نے ہیلپ لائنس شروع کی ہیں. ہیلپ لائنس اویلیبل ہیں. اگر آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں جیسے لاہور, کراچی, اسلام آباد, وہاں پہ اب زیادہ سے زیادہ جو ہے رجحان ہے ٹوورڈز دس. تو کافی سارے لوگ کاؤنسلنگ کی ٹریننگ لے رہے ہیں, سائیکالوجی کی ٹریننگ لے رہے ہیں. تو ہیلپ از اویلیبل, لیکن آئی تھنک جو سب سے پہلا ہیلپ ہوتا ہے نا وہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے آتا ہے. اچھا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مائی ایکسپیرینس از کہ پیئر سپورٹ کو ہی اگر ہم جگا دیں تو دیٹ از دا فرسٹ لیول آف ہیلپ, رائٹ. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ کے راؤنڈ کوئی سفر کر رہا ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں, رائٹ. فرسٹ یہ کہ ججمنٹ, نان ججمنٹ, رائٹ. ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, اب آپ اس کے اوپر اپنی ججمنٹ ڈال دیں کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا, وہ اس کو اور بھی جو ہے مشکل سچویشن میں ڈالے گا, رائٹ. سو انسٹیڈ جسٹ لسننگ اینڈ سیئنگ یا اٹ مسٹ بی ہارڈ. اب ججمنٹ پاس کرنا کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا وہ تو بعد کی بات ہے, رائٹ. پہلے تو صرف سننا, ایکٹیولی سننا کہ اس کا ایشو کیا ہے, اس کے اوپر ججمنٹ نہ پاس کرنا, اپنی ایڈوائس نہ دینا. ہم بہت دفعہ نا اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈوائس دے کر دوسروں کی لائف فکس کر لیں گے, بٹ فکس تو انہوں نے اپنے ہی خود ہی کرنی ہے, رائٹ. ہم صرف سن سکتے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, ان کو ایک سیف سپیس دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہم آپ کو جج نہیں کریں گے, ہم کون سے پرفیکٹ ہیں جو کسی اور کو جج کریں. فلک صاحبہ کیا سمجھتی ہیں اس طرح سے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ سوچ ہے کہ اگر کوئی ہم سے بات کرے, شیئر کرے, تو اس کی بات صرف سننی نہیں ہے, اس کے اوپر کامنٹ کرنا, اس کے اوپر مشورہ ضرور دینا ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں جی صرف آپ سن بھی سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ اس کو مشورہ دیں. اگر آپ اکوپ نہیں ہیں تو آپ اس کو کہہ دیں کہ دیکھو میں نے تمہاری بات سن لی, آپ کسی
डॉक्टर को या किसी काउंसलर को कंसल्ट कर लेंगी मज़ीद मशवरे के लिए तो बेहतर होगा। ये सब कुछ गाइडेंस के लिए आप क्या समझती हैं? कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने की ज़रूरत है? क्या स्कूल्स में पढ़ाने की ज़रूरत है? ये कैसे किया जा सकता है कि हम लोगों को ट्रेन करें कि अगर आपसे अपना कोई मशवरा शेयर कर रहा है तो फिर बेहतर रिस्पॉन्स उसका क्या हो? यानी आई थिंक डेफिनेटली हर लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, स्कूल्स में हो, हेल्थ सिस्टम में हो, उसमें कुछ बेसिक चीजें सिखाने की जरूरत है। और हमने अपने प्रोग्राम्स में, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ होती हूँ, हमने अपने प्रोग्राम्स में इस तरह की ट्रेनिंग्स विलेजेस में, शहरों में आम लोगों के साथ की है। उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1, जजमेंट ना पास करें। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग करें, सुने कि वो क्या कह रहा है, याद रखें कि किसी ने क्या बताया है। कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी ने आपसे अपनी दिल की बात की, आप जाके दूसरों को ना बताएं उस वक्त, राइट? तो एक ट्रस्ट वर्दीनेस, जेन्युइननेस, अगर जो है कोई आपसे आकर बहुत ही मुश्किल एक बात कर रहा है, उसको फौरन फील होगा कि अगर आप जेन्युइनली उस चीज के बारे में केयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो किस तरह हम जो है ना जेन्युइनली जो है प्रेजेंट हो, उनकी बात सुने, ये सारी चीजें तो सिखाई जा सकती हैं या याद दिलाई जा सकती हैं। आई थिंक इंसान को आती हैं ये चीजें, लेकिन ये याद दिलाई जा सकती हैं, और उसी से जो है ना बहुत से इश्यूज वहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं। नॉट एवरीबडी नीड्स अ स्पेशलिस्ट, मोस्ट पीपल नीड अ फ्रेंड या ऐसा पीयर, फिर कुछ लोग ऑफ कोर्स उनके जो इश्यूज हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, लेकिन दैट इज अ स्मॉलर नंबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि वी कैन बी दैट चेंज ऑल्सो फॉर अदर पीपल। क्योंकि अमूमन जब हम ज़हनी मसाइल की बात करते हैं तो पहला लफ्ज़ डिप्रेशन आता है, लेकिन इसके बारे में भी बड़ी आगाही देने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि आपको डिप्रेशन ही हो सकता है आपको उसकी कोई कम किस्म हो जो कि डिप्रेशन तक ना पहुंचे, अगर वो पहले ही उसको हल कर लिया जाए। अच्छा, ये बताएं आप फलक साहिबा, आप क्या समझती हैं लोगों को किस तरह से हम बात करने के ऊपर कायल कर सकते हैं, किस तरह से हम रुझान बढ़ा सकते हैं इस बात का? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ी कमज़ोरी, बड़ा मायूब समझा जाता है अभी भी कि किसी को कहो कि मैं प्रेशर फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। खासकर लड़कों में भी ये होता है ना, लड़के थोड़ा सा अपने माचोइज्म में घुट कर रह जाते हैं और वो कहते हैं नहीं मैं तो आदमी हूँ, मैं किसी को नहीं खुलकर बताऊंगा मेरे अंदर क्या चल रहा है। सो वही ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं हम? इट्स पेरेंटिंग। जो हमारा कंक्लूजन है एज पीपल, जो हम रिसर्च करते हैं कि क्या चीज काम करती है क्या नहीं करती है, जो घर का माहौल और पेरेंटिंग है, हर चीज वहीं से शुरू होती है, राइट? जब एक बच्चा है वो अपने आप में बिलीव कैसे करेगा? जब उसकी माँ उसमें बिलीव करेगी, या उसका जो है उसके जो वालिद है, उसकी दादी है, उसमें बिलीव करेगी कि हाँ बेटा ठीक है, तुम कोशिश करोगे, तुम कर सकते हो, राइट? गलती हो गई कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लो। तो अगर हम घर के माहौल में ये वाले प्रिंसिपल्स ले आए, तो जब वो मुश्किल वक्त आएगा तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली उस मुश्किल वक्त से डील कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर वो कुव्वत बढ़ चुकी होगी, खुद एतमादी होगी। तो ये सारी चीजें घर पर पेरेंटिंग के साथ ही शुरू होती हैं, राइट? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डू यू बिलीव योर चाइल्ड, और क्या आप उसको सिखाना चाहते हैं कि अपने ऊपर एतमाद रखे, उसके अंदर है वो कुव्वत। अच्छा, ये तो हम बड़ी बादशाह लोगों की बात करें, जैसे अभी आपने बताया कि बड़े शहरों में तो रुझान बढ़ता जा रहा है, और एक्नॉलेज करें लोग कि जहनी बीमारी एक सीरियस मामला है, लेकिन आपकी रिसर्च भी इसमें ज़्यादा होगी। दूर उफ्तादा इलाके या छोटे इलाके, छोटे शहर, वहाँ पर क्या माहौल है? क्या वहाँ पर भी अभी तक, हमें तो रिपोर्ट्स यही आती हैं कि जहनी सेहत को संजीदा नहीं लिया जाता, कि ऐसा ही है, और उसको बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं लिया जाता संजीदा, लेकिन आई थिंक स्लोली लोगों की अवेयरनेस इसमें बढ़ाई जा सकती है। काउंसलर्स हर जगह मौजूद नहीं है, साइकोलॉजिस्ट हर जगह मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे जो है वो दोस्त रिश्तेदार तो हर जगह मौजूद हैं, राइट? तो उनको अगर जो है अलर्ट किया जाए, अवेयर किया जाए कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं अगर कोई डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, राइट? सो वी टॉक्ड अबाउट जैसे एपेटाइट, राइट? बहुत ज्यादा जो है भूख लग रही है, बहुत कम लग रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। नींद बहुत ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, पहले बहुत कुछ काम कर लेते थे अब नहीं कर पा रहे। तो ये सारी इरिटेबिलिटी जिस तरह आपने कहा, या सडनली जो है बोलने की स्पीड बिल्कुल कम हो जाए, तो अगर हम ये देखने लगेंगे अपने राउंड और पहला सपोर्ट ऑफर कर सकेंगे और फिर लिंक करेंगे, राइट, हेल्थ सिस्टम से, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि हमारी जो पहले भी बात हो रही थी कि फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट फैमिली ने देना है, फ्रेंड्स ने देना है, पीयर्स ने देना है, बिल्कुल। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग
تو اس وقت ہیلتھ سسٹم کو بھی پریپیئر ہونا ہے کہ اوکے اب جو میرے پاس لوگ آ رہے ہیں کس طرح ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا فلک صاحبہ، جاتے جاتے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ اپنے پروگرامز کے سلسلے میں دورے بھی کرتی ہیں، مختلف جگہوں پر بھی جاتی ہیں، اعداد و شمار کیا کہتے ہیں زیادہ تر ذہنی بیماریوں میں پاکستانی کون کون سے علاقوں میں، کون کون سے حالات میں، اور کتنی بڑی تعداد ہے جو مبتلا ہیں؟ آئی تھنک ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک سروے کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اس وقت دیر از نو نیشنل مینٹل ہیلتھ سروے جس کے ریزلٹس ایٹ لیسٹ آئی نو آف جو ہیں. آئی نو کہ ریسنٹ ایک ہوا ہے جس کے ریزلٹس آئیں گے. سو اٹس ہارڈ ٹو سے، لیکن اسٹڈیز جو ہیں وہ بتاتی ہیں فار ایگزامپل کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں جو پریگننسی کے دوران یا اس کے 1 سال بعد اینی ویئر بٹوین like 20 to 40% of them have depression, right? اسی طرح جو یوتھ ہیں ہمارے وہ کافی افیکٹڈ ہیں، رائٹ. اسکول بیسڈ اسٹڈیز جو ہے وہ رینج دکھا رہی ہیں بٹوین 20-35% جو ہے ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو سائنز اینڈ سمٹمز آف ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے. تو دس از ناٹ اے اسمال پرابلم. 10 میں سے 3 لوگ یا 10 میں سے 4 لوگ وہ کم نہیں ہوتے وچ جو ہمارے ارد گرد ہیں لوگ، رائٹ. جو یس ڈیفینیٹلی ہم نے ورک پلیس میں دیکھا ہے، پہلے نہیں دیکھتے تھے لیکن دیکھتے ہیں کہ کولیگس کو جو ہے سڈنلی ایسی فیلنگز آنے لگتی ہیں، وہ ایبسنٹ ہونے لگتے ہیں. تو وی آل ہیو ٹو واچ آؤٹ فار دس. یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، لیکن واٹ آئی ول ٹیل یو از کہ اس کے لیے حل موجود ہے، رائٹ. تو جس طرح آپ نے کہا کہ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. what we have seen is کہ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ڈپریشن کے لیے کاؤنسلنگ is nearly as good as medicine. یا دونوں اگر ساتھ ہوں تو وہ تو اور بھی بہتر ہے، رائٹ. تو بات کرنا ہی جو ہے وہ ایک حل ہے. ڈیفینیٹلی اس کے آگے اگر دوائی کی ضرورت ہے تو ڈاکٹرز جو ہے وہ آج کل زیادہ ٹرین ہونے لگے ہیں. گورنمنٹ از موونگ ٹورڈز دس. جیسے ڈاکٹر اسما ہمایوں ہیں، انہوں نے ایک پروگرام گورنمنٹ کے ساتھ شروع کیا ہے on training up different levels of providers. ٹھیک ہے، تو it is starting to happen. لیکن یہ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں کہ بات کرنا مسئلے کا حل ہے. اس سے ڈرے مت، اس سے گھبرائے مت، اس سے چوکے مت. اور اگر آس پاس، تھینک یو سو مچ فلک صاحبہ، بہت اچھی آپ نے باتیں کی اور ہم نے آپ سے لی کہ ایگزیکٹلی اس وقت ہو کیا رہا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ماہرین کہہ بھی رہے ہیں کہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی بات جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بات. آپ کو شروع کرنا ہے بات کرنے سے. اگر اگلی بار کوئی آپ کے آس پاس بیٹھا ہو، اپنا مسئلہ آپ کو بتانا چاہے، تو کھلے دل سے اس کی بات سنیں. اگر وہ ہچکچائے تو اس کو تحفظ، اس کو یہ ایشورنس دیں کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور اس کی بات سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو بہتر مشورہ نہیں دے سکتے ہیں تو اس کو کسی ڈاکٹر کی طرف گائیڈ کر دیں. لیکن اپنے آس پاس، خود اپنے آپ کو بھی، سب کو یہ سمجھائیں کہ اگر آپ کو کوئی دباؤ ہے، کوئی تناؤ ہے اور آپ اپنے روزمرہ کے ٹاسکس اس کی وجہ سے صحیح طرح نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی کمزوری، کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کھل کر بات کریں. کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ماہرین کو کہتے ہوئے کہ مسئلے کا آدھا حل بات کر کے ہے.